नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर आपके सामने बयान किया जाता है और मैं इसी मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आप हज़रात के सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तवक्को ज़ाहिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक़्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से भी आगाह हैं कि लिबरल पार्टी पाकिस्तान के बैनर तले, उसके स्टेज और प्लेटफार्म से इन दिनों आपके सामने 7 किस्म के अहम तरीन प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, जिनमें 5वां प्रोग्राम मेरी लिखी किताब लिबरल निज़ाम हयात का खुलासा है हकीकी आज़ादी की सूरत में। तो आज इसका अगला एपिसोड आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, हम इससे पहले इस बात को समझ चुके हैं और हम इस बात की तलाश में हैं कि आज़ादी क्या है, वो कहाँ है, किस किस्म की है और कितनी बड़ी है, कितनी लंबी चौड़ी है, उसकी हकीकत क्या है, वो क्या शय है, क्या चीज़ है आज़ादी। हम इस बात को पाना चाहते हैं, इस हकीकत को समझना चाहते हैं। तो हमने इस मकसद के लिए साइंटिफिक अंदाज में, साइंटिफिक तरीक़ेकार के मुताबिक हमने इसके लिए 12 अदद मफरूज़े लिए हमने और उन मफरूज़ों को हम परख रहे हैं तजर्बात की कसवटी पर। इन 12 अदद मफरूज़ों में हमने सबसे पहले जो मफरूज़ा लिया वो ये था कि अगर समाजी ज़िंदगी पर से तमाम किस्म की पाबंदियाँ हटा दी जाएँ तो हमें आज़ादी मिल जाएगी। हमने ऐसा किया, तजर्बात किए, समाजी ज़िंदगी पर से तमाम किस्म की पाबंदियाँ हटा दी, तजर्बात किए, 5-6 तजर्बात किए, लेकिन हमें आज़ादी ना मिल सकी। उसके बाद फिर हमने दूसरा मफरूज़ा लिया। हमारा दूसरा मफरूज़ा ये था कि समाजी ज़िंदगी पर तमाम किस्म की पाबंदियाँ आयद कर दी जाएं तो हमें आज़ादी मिल जाएगी। हमने इसके लिए तजर्बात किए, 5-6 तजर्बात किए, लेकिन नतीजा ये निकला कि तमाम किस्म की पाबंदियाँ आयद कर देने के बावजूद भी हमें आज़ादी ना मिल सकी। अब हमने तीसरा मफरूज़ा लिया है। वो तीसरा मफरूज़ा है, कुछ लोग हैं आइडियलिस्ट्स, मिसालियत पसंद आइडियलिस्ट्स। इन लोगों में जॉन स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे मगरबी मुहक्किक शामिल हैं। आइडियलिस्ट्स, मिसालियत पसंद, ये लोग कहते हैं कि तमाम किस्म की पाबंदियाँ जो है ना वो ना लगाई जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जाएं इंसान पर और कुछ पाबंदियाँ हटा दी जाएं। अब इनकी थ्योरी ये है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ ऐड कर देने का नाम आज़ादी है। ये कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर साहब और जनाब जॉन स्टुअर्ट मिल साहब। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि जॉन स्टुअर्ट मिल वही शख्स है जिसने ऑन लिबर्टी यानी आज़ादी ये किताब लिखी है और इसी किताब की बुनियाद पर ही ये लिबरलिज़म का जो अगला मरला है या अगले जो उसकी स्टेजेस हैं वो चलती रहीं और अहले मगरब इसके बड़े कदरदान हैं। ये बहुत बड़ा मुहक्किक है। जॉन स्टुअर्ट मिल आज़ादी का मुसन्नफ़ है, किताब आज़ादी का, और इसकी ये लिखी किताब लाखों की तादाद में फ़रोख्त हुई और बहुत बड़ा ये मुसन्नफ़ है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेंसर वो इस नज़रिया के कायल हैं कि समाजी ज़िंदगी पर ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ ऐड की जाएँ और कुछ पाबंदियाँ हटा ली जाएँ तो इससे हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो आइए अब हम इस पर भी तजर्बात करते हैं, कोशिश करेंगे कि हमारे तजर्बात जो हैं वो साइंटिफिक अंदाज से जो है वो मतलब मुशाहदा को और तजर्बा को सामने रखते हुए, यानी कि जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उनको सामने रखते हुए हम ये तजर्बात करेंगे। तो सबसे पहला तजर्बा हमारा है एक हुकूमत के बारे में, एक पार्टी के बारे में है कि नेशनल डेवलपमेंट पार्टी। नेशनल डेवलपमेंट पार्टी मजबूत मरकज़ की हामी थी। नेशनल डेवलपमेंट पार्टी मजबूत मरकज़ की हामी थी और इस साल होने वाले इंतखाबात उसने इसी नारे की बुनियाद पर लड़े। उसने नारा लगाया कि हम मुल्क को मजबूत बनाएंगे, अपनी रियासत को मजबूत बनाएंगे और कौम की खिदमत करेंगे, रियासत और मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो काविशें, कोशिशें और मसाई करेंगे, उनको बुरूए कार लाएंगे और कौम की खिदमत करेंगे। ये नारे उन्होंने लगाए और इन नारों की बुनियाद पर वो जीत गए
اور پارٹی کے سربراہ الیگزینڈر روش نے اقتدار سنبھال لیا۔ اب اقتدار سنبھالتے ہی اس نے ہر قسم کی ملک کے اندر جو فیکٹریاں تھیں ان کو اور کارخانوں کو، ملوں کو اور تعلیمی اداروں کو، پرائیویٹ اسپتالوں کو، اخبارات اور بینکوں اور قومی سطح کے دیگر جتنے بھی ادارے تھے ان کو قومی تحویل میں لینا شروع کر دیا اس نے، الیگزینڈر روش نے، کیونکہ وہ مرکز کا حامی تھا، وہ مرکز کو مضبوط بنانا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ مرکز مضبوط بنے، لہذا انہوں نے ان تمام چیزوں کو قومی ملکیت میں لینا شروع کر دیا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ بے شمار لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی گھریلو دستکاریوں کو بڑے بڑے کارخانے ظاہر کر کے حکومت سے خوب پیسے اینٹھے چھوٹی چھوٹی دستکاریوں والوں نے، اور تھوڑے پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں نے بے شمار ایسے سکول ظاہر کر کے جن کا کوئی وجود ہی نہ تھا اپنے آپ کو ٹیچر ظاہر کر دیا اور گورنمنٹ کی ملازمت میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئے اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے اور گمنام اخبارات کے جو ایڈیٹر تھے اور سب ایڈیٹر تھے جن کی تعلیم مڈل تھی یا میٹرک تھی، انہوں نے اپنے آپ کو ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر ظاہر کر کے بڑے بڑے اخبارات پر وہ قابض ہو گئے، ہاں جی۔ اور قومی سطح کے دیگر ادارے جو تھے وہ بھی ان کے اندر بھی اسی طرح کے گھپلے سامنے آنے لگے۔ تو جب اس قسم کے گھپلے ہونے لگے تو ظاہر ہے قومی خزانے پر تو بوجھ پڑنا تھا، تو قومی خزانے پر بہت زیادہ بوجھ پڑا، ہاں جی۔ جب بوجھ پڑا قومی خزانے پر تو اب لوگوں کے اندر جو تھی ایک تبدیلی آنے لگ گئی، لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ جو تھا وہ سرد پڑنے لگ گیا۔ لوگ کہتے جی ہمارا تو کام نہیں، یہ تو حکومت کا کام ہے، یہ کارخانہ تو قومی ملکیت میں ہے، یہ فیکٹری قومی ملکیت میں ہے، یہ مل تو قومی ملکیت میں ہے، یہ بینک قومی ملکیت میں، ہمیں اس سے کیا غرض ہو گیا تھا بھائی، اپنے کام سے کام رکھو، جو جتنا ہوتا ہے کام کر لو۔ تو لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ سرد پڑنے لگا۔ سرکاری فیکٹریوں، کارخانوں، ملوں، ہوائی اڈوں، بندرگاہوں، ریلوے اسٹیشنوں، تعلیمی اداروں، ہسپتالوں اور دیگر اداروں میں لوگوں کی کارکردگی گھٹنے لگی، بلکہ فیکٹریوں ملوں سے تو مشینوں کے پرزے غائب ہونے لگ گئے مشینوں کے پرزے لوگ اٹھا کے لے جاتے تھے۔ اور پاکستان میں بھی وہ ہمارے سٹیل مل ایک لگائی تھا نا، مطلب سٹیل مل لگی ہوئی ہے، وہاں سے لوگ پرزے اٹھا کے لے گئے، اندازہ لگائیں آپ۔ قومی ملکیت میں جو چیز ہوتی ہے نا اس کا لوگ خیال نہیں کرتے، لوگ اپنی پرائیویٹ زندگی کو بہتر خیال کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہو سب کچھ، ہمارا اپنا گھر ہو، ہماری اپنی دکان ہو، ہماری اپنی شاپ ہو، ہمارا اپنا کاروبار ہو، ہم خود تجارت کریں۔ پرائیویٹائزیشن جو ہے نا وہ پبلک چیزوں سے زیادہ عوام کو بہتر لگتی ہے، عوام کا ادھر رجحان زیادہ ہے، عوام کی توجہ ادھر زیادہ ہے پرائیویٹائزیشن کی طرف۔ تو یہ کارکردگی ان اداروں میں گھٹنے لگ گئی۔ اب ہر کام کو سرکاری کام سمجھ کر لوگ دلچسپی اس میں کم لینے لگ گئے، اور تھوڑا کام اور زیادہ آرام اس چوری پر عمل درآمد ہونے لگ گیا، ہاں جی۔ اور کام کی رفتار سست ہونے کی وجہ سے ملکی پیداوار پر بہت زیادہ اثر پڑا، ملکی پیداوار تو گھٹنے لگ گئی، ملکی پیداوار میں تو اضافہ اب ناممکن رہ گیا تھا۔ اب کاشتکاروں کے لیے بھی اصلاحات متعارف کرانے کے لیے حکومت نے کاشتکاروں سے کمیشن کمانے والے جو کمیشن ایجنٹ تھے یعنی آڑتی حضرات، ان کے کردار کو بھی حکومت نے محدود کرنا چاہا کہ یہ آڑتی حضرات تو کسانوں کو جو ہے وہ کسانوں کو لوٹتے ہیں، ان آڑتیوں کے کردار کو محدود کر دیا جائے۔ تو اب حکومت نے اعلان کر دیا کہ کپاس جو ہے وہ آڑتیوں کے پاس نہیں جائے گی، غلہ منڈیوں میں نہیں جائے گی، بلکہ کپاس جو ہے براہ راست فیکٹریوں اور ملوں میں آئے گی اور فیکٹریوں میں کپاس لانے کے لیے حکم دے دیا گیا، آرڈر دے دیا گیا کہ کپاس اب غلہ منڈیوں میں نہیں جائے گی۔ اس سے جو آڑتی برادری تھی ان کا کاروبار تو ٹھپ ہونے لگ گیا، زیادہ بڑی چیزیں تو کپاس اور گندم اور یہ سرسوں وغیرہ اس قسم کی اجناس ہوتی ہیں، اگر یہ غلہ منڈی میں جانے کی بجائے کارخانوں ملوں فیکٹریوں میں آنے لگ جائیں تو آڑتی تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، وہ بیچارے بیکار ہونے لگ گئے۔ تو اب وہ حکومت کے خلاف ہو گئے، آڑتی تو سارے حکومت کے خلاف ہو گئے، ہیں جی۔ اور یہ اس طرح جو تھے کسان جو تھے وہ بیچارے اپنی کپاس لے کر آتے اور کپاس کی لینے لگ جاتی فیکٹری کے آگے، کیونکہ علاقہ میں فیکٹریاں تو ایک دو ہی ہوتی تھی، یہ تو نہیں کہ سینکڑوں فیکٹریاں ہوں گی، ایک دو فیکٹریاں ہوتی تھی علاقے میں۔ تو اب باری باری وہ اپنی کپاس تلواتے تھے، اس کے پیسے وصول کرتے تھے۔ اس طرح جو تھا ایک دن میں کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی 10-15 کسان ہی فارغ ہوتے تھے، اور پیچھے اس کے فیکٹری کے گیٹ کے آگے ٹرالیوں کی کپاس سے بھری ٹرالیوں کی لائنیں کھڑی ہو جاتی تھی۔ اب کسان بیچارے پریشان رہنے لگے کہ ہماری کپاس تو تولنے کا باری نہیں آ رہی، تو ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسان بیچارے کون سا اتنے مالدار ہوتے، غریب لوگ تو ہوتے ہیں، ان کو تو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب فیکٹری کے گیٹ کے سامنے جب
ٹرالیاں کھڑی ہونے لگ گئیں کپاس کی بھری ہوئی، تو اب کاشتکار بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گیا، اور وہ بھی حکومت کے خلاف ہو گئے کارخانوں کے سامنے کپاس کی بھری ٹرالیوں کی وجہ سے جب لڑنے لگ گئیں تو کسان بیچارے پریشان ہو گئے۔ پریشانی تو ظاہر ہے ان کو ہونی تھی، جب ان کو بر وقت ان کی چیز فروخت نہ ہوگی، بر وقت ان کو پیسہ نہ ملے گا تو وہ پریشان ہونے لگ گئے، اور وہ بھی حکومت کے خلاف ہو گئے۔ ملازم پیشہ تو پہلے ہی حکومت کے خلاف تھا، اب کسان بھی حکومت کے خلاف ہو گئے۔ فیکٹریوں والے ویسے ہی کام نہیں کرتے تھے، مزدور طبقہ جو تھا وہ کام ہی نہیں کرتا تھا، ہیں جی۔ تو اس طرح حکومت کے خلاف ایک مطلب بہت بڑا محاذ تیار ہو گیا حکومت کے خلاف، اور ایسا ایسا اس نے ایک بلوے کی شکل اختیار کر لی۔ لوگ جلوس کی شکل میں آگے بڑھنے لگے، بڑے بڑے جلوس نکلنے لگے، اور حکومت کے جو دارالحکومت کی طرف وہ لوگ بڑھنے لگے۔ تو یہ صورتحال خراب ہوگی جب فوج نے دیکھا کہ حالات تو بہت خراب ہو گئے، ملکی خزانے پر بہت زیادہ بوجھ پڑا ہے اور ملک دیوالیہ پن کے قریب ہے، تو انہوں نے جناب حکومت نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور الیگزینڈر روش صاحب جو تھے ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا کہ سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگا دینے کا نام آزادی۔ تو اب عزیزان محترم یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا، اب آگے انشاءاللہ اور تجربات بھی ہم کریں گے، تو پھر اس کے بعد ہم کو نتیجہ اخذ کریں گے کہ کیا واقعی سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگانے سے آزادی ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔